السلام علیکم۔ وہ ایک گانا ہے جناب کہ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا، اب تو ہر پل تیری یاد ستاتی ہے۔ رحیم شاہ کا گانا ہے۔ حال ہے پہلے اسی منجی ٹھوک ٹھوک کے بڑے تھکے ہوئے سا، آج پھر ایک منجی 8ویں منجی بھی ٹھک گئی ہے۔ سمجھتے گئے ہوں گے آج الیکشن سی نا، ضمنی الیکشن سی تھرپار کا رچ، تو وہاں پہ کیا ہوا جناب، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ممبر کی، پی ٹی آئی کے امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مبارک مبارک۔ پی ٹی آئی کا چہرہ ایسے سامنے آ گیا، یہ پہلے ایسے تھا نا، یہ ایسے سامنے آ گیا، چہرہ دھل کے سامنے آ گیا کہ جناب یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت تھی، یہ کٹ پتلی حکومت تھی، یہ بیکار حکومت ہے، یہ بالکل تباہی و بربادی والی حکومت ہے۔ ان کو نہ کوئی پہلے ووٹ ملے تھے اور نہ اب مل رہے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ جناب بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، شرمندگی کی۔ اے عمران خان چلا جا، اب چلا جا، اب چلا جا، اب تیرا کچھ نہیں رہا بچا، تیرے لیے عزت جو اتنی سی بھی تھی نا تیری، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ 8 ضمنی الیکشن، 8 میں شکست، اور آج تیرے وہ سارے مامے چاچے ادھر شبلی فراز اور نکت ابا اور وہ فردوس عاشق امان ماسی اور وہ فواد چودھری اور ایک چوتھا بندہ بھی ادھر بیٹھے جناب، تقریریں کر رہے تھے کہ جناب نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے۔ کس چیز کی شکست ہو گئی ہے؟ اب تو ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کی، جس نے کہا تھا کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ الیکشن کے واپسی پہ آپ میری گاڑی میں آئیں، الیکشن کمیشن والی گاڑی میں بھی نہ بیٹھے۔ وہ سامنے آ گئی ہے، ایک ایک چیز ایسے سامنے آ رہی ہے نیازی صاحب، آپ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں کہ آپ اس پاکستان کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ایک بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ بھئی ہار گیا، کوئی بات نہیں، ہار جیت کوئی بات نہیں۔ ایک بندے کی چوریاں اتنی پکڑی جائیں، اتنی بےایمانیاں پکڑی جائیں، وہ بندہ چور جو ہے نا، وہ اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے، وہ سامنے نہیں آتا کہ یار میں اب کیا کروں، میں کس طرح یہ منہ دکھاؤں لوگوں کو۔ یہ حال ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ حال ہو رہا ہے، دیکھ لو۔ یہ تمہارا کال ہے کہ ضمنی الیکشن تو ہمیشہ حکومت ہی جیتتی ہے، تو تم تو اپنے کے پی کے میں بھی ہار گئے، پنجاب میں بھی ہار گئے، سندھ میں بھی ہار گئے، بلوچستان میں بھی ہار گئے، ہر جگہ ہار گئے تم، اور آج پھر تمہاری ضمانت ضبط ہوئی ہے۔ یہ معمولی بات ہے؟ اور آج پوری ساری سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی تھیں، تھرپارکر میں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، جی ڈی اے والے آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پیر پگاڑا آپ کے ساتھ کھڑا تھا، یہ پی ٹی آئی سب کا متفقہ امیدوار اور ضمانت ضبط، یہ ہوتا ہے۔ اور اب جو تیرا مزید چہرہ تیرا ننگا ہونے والا ہے نا، چہرہ، ابھی میں صرف چہرہ ہی کہہ رہا ہوں، وہ یوسف رضا گیلانی میں دیکھنا، آپ جتنی مرضی دوڑیں لگا لو، جتنے مرضی آپ جہانگیر ترینوں کو بلا لو، جتنے مرضی آپ پیسے لگا لو، بوریوں کے منہ کھول دو، تمہیں اس میں ایسی عبرت ناک شکست ہوگی۔ یہ شکست کو یوسف رضا کی گیلانی کی جو ہے نا، وہ جیت کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مکافات عمل ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو مکاری کے ذریعے آیا ہو، جو چلاکی کے ذریعے آیا ہو، جو دھوس اور دھاندلی اور کے ذریعے آیا ہو، جو سلیکٹڈ ہو، وہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اور تمہارا حال ایسے ہوگا جیسے ایران میں رضا شاہ پہلوی کا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ اتنے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بیرونی ایجنڈے پہ آیا ہے، یہ تو نام مدینے کا، ریاست کا لیتا ہے، کام اسلام کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، یہ تمہارے نمائندے ہیں۔ یہ فردوس عاشق امان، آج اس کا ایک بڑا سخت بیان ہے، ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ تم نے جی کشمالہ طارق کے بارے میں کیا کہا تھا، تو کہتی ہے جی آج میں تبصرہ نہیں کرتی۔ بڑا گندا بیان ہے، گندا۔
وہ میں اپنے قانونی ٹی وی پہ بتا بھی نہیں سکتا. جو اس نے سوال کیا صحافی نے فردوس عاشق اعوان سے کہ آپ نے کشمالہ طارق کے بارے میں کیا کہا تھا, آج تو وہ حکومت میں آئی ہوئی ہے, پہلے تم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. تو اس کا جواب آج فردوس عاشق اعوان نے نہیں دیا. یہ سارے چونچو کا مربع اور بھانمتی کا کنبا جو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے نا, یہ تیرا ساتھ نہیں دے گا. یہ کہے گا جی سانو تو پتہ ہی نہیں جی کون سی. میں اکثر وہ مثالیں دیتا ہوں. یہ جتنے آپ کے دوست ہیں نا, یہ زلفی بخاری, مراد سعید, شہباز گل, یہ فواد چودھری, یہ سارے نکے دابا, یہ سارے. وہ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے نا کسی بادشاہ کے اس میں, تو ان کو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑو. تو ان کے ساتھ ان کے وہ 12 ساتھی تھے, جن کو حواری بھی کہتے ہیں, ساتھی بھی کہتے ہیں, ان کے شاگرد عیسیٰ علیہ السلام کے 4 تھے یا 5 تھے یا 12 تھے, جتنے تھے میری درستگی آپ کر دیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو ان میں جو سب سے پیارا ان کا شاگرد تھا نا, اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو صبح کی اذان سے پہلے میرا 3 دفعہ انکار کرے گا. اس نے کہا سر میں آپ کا تو شاگرد خاص ہوں, میں آپ کا کیسے انکار کروں گا. اس نے کہا مرغ کی اذان سے پہلے تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. تو وہ فوج ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے, دشمن کی فوج. تو وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ ادھر ادھر چھپے, وہ جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں سارے. تو وہ جو شاگرد خاص تھا جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, تو وہ جب اس کو انہوں نے پکڑا کہ تو عیسیٰ کا ساتھی ہے, کہتا میں تو عیسیٰ کو جانتا ہی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور گروہ وہاں سے گزرا, تو انہوں نے دیکھا وہ یہ وہی ہے. اس نے کہا نا میں عیسیٰ علیہ السلام کو, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح تیسرا بھی دیتا ہے اور پھر مرغ کی اذان ہو جاتی ہے. یہ جو مراد سعید ہے, یہ زلفی بخاری ہے, شہباز گل ہے, فردوس عاشق اعوان ہے, یہ جو آپ کے ساتھ ہے نا, یہ والے, یہ مرغ کی اذان سے پہلے تجھے چھوڑ دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرغ کی اذان سے پہلے یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. اور وہ وقت قریب آ گیا, وہ وقت قریب آ گیا. پہلے میں نے ایک سٹوری سنائی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, تو ادھر سے مراد سعید گزر ہے, تو عمران خان کہتا ہے یار مجھے بچاؤ. تو مراد سعید کہتا ہے میں تینوں پہلے بڑا بچایا ہے, جا ڈوب, کوئی گل نہیں. وہ مراد سعید چلا جاتا ہے. فواد چودھری آتا ہے, اور عمران خان کہتا ہے یار ہیلپ می. فواد چودھری کہتا ہے تیری بڑی ہیلپ کی تھی, 2.5 سال تیری ہیلپ ہی کرتے رہے ہیں نا. وہ بھی چلا جاتا ہے. شبلی فراز آتا ہے, عمران خان کہتا ہے میں ڈوب رہا ہوں. تو کہتے ہیں ڈوبو, سانو نال لے کے تے نہ ڈوبو, اسی تے جا رہے ہیں. وہ بھی چلا جاتا ہے. اس طرح باری باری سارے آتے ہیں, اور عمران پھر وہ گانا گاتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں, ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. عمران خان تم بھی ان کی کارستانی ہو, تم کو بھی ان سے کوئی پیار نہیں, اور ان کو بھی تم سے پیار کوئی نہیں ہے. یہ نواز شریف کے جالے نہیں ہیں جن کو آپ نے ہتھکڑیاں ڈالی ہیں, رانا سنالو کو جیل میں ڈالا ہے, خواجہ آصف کو ڈالا ہے, کیپٹن صفدر کو ڈالا ہے, آپ نے خواجہ سعد رفیق کو ڈالا ہے. کوئی بندہ نہیں چھوڑا, اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, ڈٹ کے. تیرے ساتھ یہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے آج 8ویں منزل بھی تیری ٹھک گئی ہے, تیری ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں, اور تمہیں ابھی بھی سارے کہہ رہے ہیں تمہیں لوگ کہ استعفیٰ دے کے تو بنی گالا چلے جاؤ, نہیں تو استعفیٰ دے کے بنی گالا نہیں جاؤ گے, پھر اڈیالہ جاؤ گے, اڈیالہ. اور میں نے آج آپ کو بتا دی ہے کہ جیسے رضا شاہ پہلوی بھاگا تھا نا, یہاں سے فرانس بھاگا تھا, اس کو پتہ چل گیا کہ لوگ اس کے محل کی طرف آ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, تو وہ جناب وہ چھوڑ کے بھاگا تھا اور فرانس بھاگ گیا تھا. اور تم بھی انشاءاللہ تعالی لندن بھاگو گے, کیونکہ تم نے مصنوعی طریقے سارے اپنائے ہیں, تم نے فراڈ کی ہیں, تم نے جھوٹ بولے ہیں. یو ٹرن لے کے تم نے پوری قوم کو بتایا کہ یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں. یہ یو ٹرن جھوٹ ہے, جھوٹ. تم نے پوری قوم کو جھوٹ پہ لگایا ہے. تم نے نا اخلاقیات کے جنازے نکالے ہیں, تم نے سیاسیات کے جنازے نکالے ہیں, انتقامی سیاست کے تم نے
جھنڈے گاڑ دیے انتقامی سیاست کے، تم نے ہر بندے کو جیل میں ڈالا ہے، ڈرانے کی کوشش کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، یہودیوں کے ایجنڈے پہ تم نے کام کیا ہے، ہندوؤں اور کافروں اور ان لوگوں سے تم نے امدادیں لی ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، تو تم کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے تم کو؟ مبارک ہو 8ویں مسلسل شکست، اور کیا تمہیں چاہیے؟ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی تحریک بھی کامیاب ہوگی، اور تم عمران خان پوری قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔